یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن مسیحت وہ واحد مذہب ہے جس میں یسوع کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ خدا کے کلام کو جو ان کے ذمے پھیلانے کے لیے خدا نے انہیں دیا ہے اس کو لے جا سکیں۔ کئی ایک وجوہات ہیں جس میں خاص وجہ جو ہے وہ نفرت ہے، جیلسی ہے، اور ایک خاص قسم کی فیلنگ ہے جو مختلف انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام میرات النساء میں، اور امید بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ خداوند میں مسرور ہوں گے، خداوند میں شادمان ہوں گے۔ بے شک مشکلات بہت زیادہ ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بل بہت زیادہ ہے، اور بھی بہت کچھ بہت زیادہ ہے، مگر جو مسیح میں ہیں، جو خداوند میں ہیں، انہیں یہ مشکلات نہیں لگیں گی، بلکہ خداوند میں ساتھ رہتے ہوئے، خداوند میں سے ہوتے ہوئے وہ ان مشکلات پر قابو پائیں گے، اور خداوند فضل بخشے گا کہ آپ ان تمام چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اپنی اسپیکر کو سسٹر ڈولینا کو ویلکم کرتے ہیں۔ سسٹر، امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، آپ کی فیملی ٹھیک ہوگی۔ شکر ہے خداوند کا، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو سسٹر، میں اور ساری ٹیم شکر گزار ہیں کہ آپ کا بہت قیمتی ٹائم ہوتا ہے، بہت سارے محاذ پر آپ بھی لڑ رہی ہوتی ہیں، شکر گزار ہیں خداوند کی کہ آپ اپنے ٹائم میں سے نکالتی ہیں ٹائم اور ہمارے ساتھ یہاں آنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ اور ناظرین، ٹاپک آج کل میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے یہ آج کا تو نہیں ہے، بلکہ شروع سے ہی جب سے کائنات تخلیق کی گئی تب سے یہ ہمیں وقتاً فوقتاً سننے میں، پڑھنے میں، دیکھنے میں دکھائی دیتا ہے۔ مگر جیسے جیسے سوشل میڈیا، جس طرح سے میڈیا آپ کو ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہے، تو یہ چیزیں ہمیں بہت ہی زیادہ دکھائی دے رہی ہیں، سنائی دے رہی ہیں، اور آج کل تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خاص کر لڑکیاں بھی، لڑکے بھی ہر طرح سے اس سچویشن کا شکار ہیں۔ ٹاپک ہے ایذا رسانی، نفع کا ذریعہ۔ جی، میں چاہوں گی ان دونوں کو آپ ڈسکرائب کریں کہ یہ کیسے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، پھر ہم آگے بڑھیں گے فردر۔ اظہار ثانی بیسیکلی اگر ہم اس ٹرمینالوجی پہ غور کریں کہ اظہار ثانی ہے کیا، یا اس سے مراد کیا ہے، تو اظہار ثانی جو ہے ایک شخص کا جب وہ یسوع پر ایمان لے آتا ہے اور اس ایمان لانے کے بہاف پر، مسیح کا پیروکار ہونے کے بنا پر جب اسے ستایا جاتا ہے، اسے رد کیا جاتا ہے، اسے روندا جاتا ہے، تو اس کو اظہار ثانی کہتے ہیں۔ تو مسیحت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے مسیح کی خاطر ستایا جاتا ہے، روندا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، بے عزت کیا جاتا ہے، تو اسے ایذا رسانی کہا جاتا ہے۔ اور کلام میں اگر ہم غور کریں تو اس کی بہت ساری بلیسنگز اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 11ویں سے اور 12ویں آیت پر غور کریں تو یہاں پہ لکھا ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ تو اگر ہم کلام مقدس پر غور کریں تو سبب جو ہے وہ یسوع ہے۔ جب میرے سبب سے تم کو ستایا جائے، جب میرے سبب سے تمہیں لعن طعن کا، جب میری وجہ سے تمہیں جو بری باتیں کہی جائیں گی، تو تب تم خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر اس کا بڑا اجر ہے۔ تو مسیح سے ہٹ کر ایذا رسانی کا تو کوئی تصور ہے نہیں، مسیحت میں ہے۔ مسیح میں جب آپ آ جاتے ہیں، جب آپ اپنے درست طریقے سے خداوند میں چل رہے ہوتے ہیں اور ایک
saying ہے جس میں یہ کہ persecution is expected when you are living a godly life. Persecution is expected جب آپ جو ہے مسیحت کو بول رہے ہوتے ہیں اور مسیحت پر چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ کے ہر انگ سے مسیح جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ مسیحت ہے اور یہ نفع کا ذریعہ بھی ہے. سسٹر میں چاہوں گی کہ یہ بھی ضرور آپ بتائیں کہ مسیحیت میں اظہار رسانی کو فوقیت کیوں ہے؟ مسیحت میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں مختلف مذاہب میں تلوار نظر آتی ہے، اور تلوار کی بنا پر جو ہے اس مذہب کو یا مذاہب کو جو ہے وہ فروغ دیا جاتا ہے. لوگوں کو بندوق بھی ان کے سر پر تانی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ایمان پر ایمان لے آؤ گے تو تم بچ جاؤ گے، تمہیں ہم کچھ نہیں کریں گے، تمہاری فیملیز تباہ نہیں ہوں گی، کسی بھی طور سے ہم تمہیں ضرر نہیں پہنچائیں گے. لیکن مسیحت وہ واحد مذہب ہے جس میں یسوع کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. تقریباً 195 کنٹریز ہیں جو ورلڈ میں پائی جاتی ہیں، اور 10,000 جو ہے وہ ریلیجنز ہیں، اور ہر ریلیجن کی مختلف پریکٹسز ہیں. اگر ان میں جو ہے تعلیم جو ہے وہ معافی کی دی بھی جائے تو اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن مسیح یسوع جب اسے روندا گیا، جب اسے مارا گیا، جب اسے کوڑے لگائے گئے، جب وہ لہو لہان تھا، اور جنہوں نے اس پر سیاست کی، رومیوں نے، جنہوں نے اسے ایک بدعتی قرار دیا، جنہوں نے انہیں لگا کہ یہ ایک نئی تحریک جو ہے وہ مذہب میں، یہودی مذہب میں اس نے اٹھائی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اسے روندا، صلیب پر یسوع مسیح نے ان کی معافی کا اعلان کیا اور ان سے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ معافی مسیح کی عالمگیر ہے. جب اس نے معاف کیا ہے، اس نے صرف پریچ ہی نہیں کیا، صرف اس نے جو ہے کہا ہی نہیں، تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ اس نے کر کے دکھایا بھی. تو مسیحت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں معافی کا پیغام ملتا ہے. مسیحت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تلوار بازی نہیں ہے، اس میں اپنا بدلہ لینے کی تعلیم نہیں ہے. جب ہم بشری زندگی میں یسوع مسیح کی غور کریں تو پطرس جو ہے جب رات کا ٹائم تھا اور اس کو پکڑنے کے لیے یسوع مسیح کو آئے تھے تو بہت سارے سپاہی تھے، یہودا اسکروتی بھی تھا، اور وہاں پر پطرس بھی موجود تھا، اور اس نے جو ہے تلوار نکالی تاکہ جو ہے ایک جو نوکر تھا اس کا کان اس نے اڑا بھی دیا. لیکن یسوع مسیح نے اسے کہا تلوار کو میان میں رکھ. سو ہم دیکھتے ہیں کہ تلوار سے یسوع مسیح راج کرنے نہیں آیا، تلوار سے بشارت کرانے نہیں آیا، تلوار سے انجیل کا پیغام کو فروغ دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر، اپنا خون دے کر دکھی انسانیت کو، ایسی انسانیت کو جو گناہ میں تھی، اس کی رہائی کا سبب بنا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں اظہار ثانی جو ہے وہ کوئی علیحدہ سے چیز نہیں ہے. جب لیڈر نے دکھ اٹھایا ہے، جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو سوکھے کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ جو ہے وہ لوگ دکھ سہتے ہیں. اور مسیح یسوع نے بھی کہا کہ تم ان سے بھی بڑے کام کرو گے. ایک جگہ وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے بڑے کام کرو گے کہ مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے آپ اچیو کریں گے مسیح کے نام پہ، بہت سارا کچھ جو اپنی بادشاہی میں یسوع مسیح نے، جیسے اس نے بیماروں کو اچھا کیا، اس نے بدرو گرفتہ لوگوں کو آزاد کیا، تو نہ صرف ہم اس ریلم میں بھی جو ہے وہ اچیو کریں گے بلکہ دکھوں میں بھی. اور پطرس کے خط میں لکھا ہے جوں جوں تم مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہو. تو اٹس مین کہ جب ہم مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں تو اس سے مسیح کو جلال ملتا ہے. اگر ہم اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب پر غور کریں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا پر تشدد ہو رہا ہے، لوگ تتر بتر ہو رہے ہیں، اور وہاں پر ایک خاص ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے کہ کلیسیا پر بڑا ظلم برپا ہوا. تو یہ ظلم جو ہے یہ بہت بڑا تھا، اور اس ظلم کے نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوا کہ اسطفنس شہید ہو گیا.
اور پھر اسٹیفنس کے شہید ہونے پہ لکھا ہے بڑا ماتم ہوا. تو بڑا ظلم ہوا, پھر بڑا ماتم ہوا, اور اس کے بعد جو ہے باتیں سٹاپ نہیں ہوئی, بلکہ کلیسیا کے لوگ جو ہے, جو ایماندار لوگ تھے, وہ تتر بتر ہو گئے. وہ بہت سارے شہروں میں گئے اور وہاں پر انہوں نے منادی کرنی سٹارٹ کی. جب انہوں نے منادی کرنی سٹارٹ کی تو لوگ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو بیمار تھے وہ چنگے ہونے لگے, وہ ٹھیک ہونے لگے, جو بدروح گرفتہ تھے وہ آزاد ہوئے. اور لکھا ہے کہ بدروحیں بڑی آواز سے جو ہے وہ ان جسموں کو چھوڑ کر جاتی تھی. تو بڑی آواز, بڑا ظلم, پھر بڑا ماتم, پھر بڑی آواز سے بدروحیں نکل رہی ہیں. اور پھر لکھا ہے اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ جب لوگ نجات پاتے تھے, جب وہ راحت پاتے تھے, جب وہ سکون پاتے تھے جسمانی طور پر, ایموشنلی طور پر, روحانی طور پر, اور جب وہ مسیح کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے تھے تو بڑی خوشی ہوتی تھی. تو پرسیکیوشن ریوائول لانے کا بھی سبب بنتی ہے. پرسیکیوشن جو ہے وہ آپ کو مسیح کے ساتھ جوڑتی ہے. پرسیکیوشن میں آپ گہرے ہوتے ہیں. اگر ہم پہلا تھسلنیکیوں اس کا 3 باب اور 3 آیت پر غور کریں تو ایک خاص ریفرنس ہے, اگر ہم نکال لیں اس کو, تو پہلا تھسلنیکیوں اس کا 3 باب اور 3 آیت میں یوں لکھا ہے کہ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے, کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں. تو یہاں پر جو پولس رسول ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے لیے مقرر ہوئے ہیں, ہم ڈیزائنڈ ہوئے ہیں. یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈلی پرسیکیوشن نہیں ہے, یہ ہماری اسی سبب سے ہے کیونکہ ہم مسیح کے ساتھ وابستہ ہیں. اور جب ہم مسیح کے ساتھ وابستہ ہیں تو یقیناً ہم اس کو گلوریفائی کرتے ہیں, کیونکہ یہ خداوند کی ہماری بابت مرضی ہے کہ ہم اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہوں. بہت خوبصورت ایکسپلینیشن تھی ہے, مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل کوئی ایسی انجانے میں یا جان بوجھ کے ہماری اپنی بھی کوئی مشکل آ جائے تو ہم اس کو اسی سے ریلیٹ کر دیتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایزر آسانی وہی ہے جس میں آپ جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا. میں فردر اس کو بڑھاؤں گی نہیں کیونکہ ہمیں آگے اور بھی کوسچنس کور کرنے ہیں, مگر جو مسیح میں ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایزر آسانی ہے کیا, اور ریوارڈ تو ہمیں پتہ ہی ہے, آخر تک وفادار رہیں گے. تو پھر کیا ہی خوبصورت بات ہے. سسٹر میں چاہوں گی کہ یہ بھی ضرور بتائیں کہ ایزر آسانی کی کیا وجوہات ہیں. اچھا شاہنواز جی, اگر ہم غور کریں تو ایزار آسانی کی کئی ایک وجوہات ہیں, جس میں خاص وجہ جو ہے وہ نفرت ہے, جیلسی ہے, اور ایک خاص قسم کی فیلنگ ہے جو مختلف انسانوں میں پائی جاتی ہے. کیونکہ بعض اوقات کیونکہ مذہب کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے جذبات کنیکٹڈ ہوتے ہیں, آپ کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے, تو بعض اوقات آپ ایسی فیلنگز سے بھر جاتے ہو بغیر جانے, بغیر پڑھے, بغیر غور کیے. یہی مین ریزن ہے جی, کیونکہ ہم غور نہیں کرتے, ہم سٹڈی نہیں کرتے. جو ہم نے بچپن سے پڑھا ہے, جو بچپن سے سیکھا ہے, اور وہ ایک ایتھکس کی کتاب میں میٹرک کی لکھا ہوا ہے, 1000 of parrots keep repeating the phrases without knowing their meaning, کہ طوطا بھی جو ہے وہ پڑھتا جاتا ہے, وہ رٹتا جاتا ہے, لیکن اسے بھی کوئی جو ہے میننگ کا اس کا نہیں پتہ ہوتا. تو ایک ابلیس کا آپ کہہ لیں تاریکی کا بھی وہ ہے, اثر ہے کہ لوگوں کو جو ہے راہ حق سے جو ہے وہ دور رکھا جائے, کہ وہ جو ہے صحیح اور درست تعلیم کی طرف نہ آئیں, کانوں کی کھجلی کے سبب سے جو ہے وہ ان چیزوں سے اجتناب کریں. لیکن ہمیں جیلسی اس میں نظر آتی ہے, اور ہمیں جو ہے ابلیس کا منصوبہ بھی یہ ہے کہ گمراہی سے لوگ نہ نکلیں. تو پہلی بات اگر ہم غور کریں تو وہ ہے اتھارٹیرین گورنمنٹ. بعض گورنمنٹس ایسی ہیں جو الاؤ نہیں کرتی وہاں پر کہ مسیحت پھیلے. اگر ہم 64 CE میں چلے جائیں تو وہاں پر ایمپرر نیرو تھا, اور وہ سمجھتا تھا کہ مسیحت جو ہے یہ آنکھ کی مانند ہے, یہ فائر کی مانند ہے, یہ پھیلتی جا رہی ہے, یہ بڑھتی جا رہی ہے. تو
تو اس نے جو ہے وہاں پر پرسیکیوشن کا آغاز کروایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس کی حد بندی ہونی چاہیے. تو پہلی اور دوسری صدی میں جو ہے بے تحاشا مظالم جو ہے وہ ڈھائے گئے صرف اس سبب سے کہ مسیحت کو کسی طور سے روکا جا سکے. پھر ہم دیکھتے ہیں کانسٹنٹائن جو ہے وہ 4 صدی میں یہ اٹھا اور اس نے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ جو ہے وہ مسیح کو قبول کیا. اور جب اس نے قبول کیا تو ایک بڑا ریوائول آیا ہسٹری میں اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ مسیحت کو قبول کیا. اور اس کے دور میں جو ہے مسیحت کو پرسیکیوشن جو ہے اس کا سامنا اتنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ اس نے پرسیکیوشن سٹاپ کروائی کیونکہ وہ خود مسیح پر ایمان لے آیا. اس کو خود خداوند نے یہ عقل دے دی، یہ سمجھ دے دی کہ ہم مسیح کے ساتھ شریک ہیں اور ہم جن کو بدعتی سمجھ رہے ہیں یہی در حقیقت خداوند کے لوگ ہیں، یہی در حقیقت وہ ہیں جو آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے. تو جب کسی کو یہ بندے کو مکاشفہ مل جائے تو اس کی سوچ جو ہے وہ بدل جاتی ہے. پھر 380 میں جو ہے تھیوڈیسیس ایک شخص تھا جس نے رومن امپائر میں اس مسیحت کو جو ہے وہ آفیشل قرار دے دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اتھارٹیرین رول میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کسی چیز کی مخالفت کریں تو اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، اگر آپ فیور بھی کریں تو اس کا فیور شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا ہے سوسائٹی کے طور پر. سوسائٹی میں کلچرل ویلیوز میں بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے سوسائٹی جو ہے وہ پرووک ہو جاتی ہے اور سوسائٹی کی طرف سے جو ہے آپ کہہ لیں کہ ہم پاکستان میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی معاملے کو کورٹ تک جانے ہی نہیں دیتی اور وہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے. اور جب وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے تو وہ فیصلے جو ہے وہ خود سنا دیتی ہے، وہ خود جو ہے وہ جسٹس کرنے پر اتر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ ایک کیوٹک کنڈیشن میں ہے. وہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہے جس میں آپ کہہ لو کہ جس میں خدا کا جلال نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے جنگل میں جو ہے ایک جنگل راج چل رہا ہے تو ہم دیکھیں ہمارے معاشروں میں بھی ایسا راج چل رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ایکسٹریمسٹ گروپس پائے جاتے ہیں اور سوسائٹی میں ایسے ایکسٹریمسٹ گروپ ہوتے ہیں، ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں، ایسے مذہبی فرقے ہوتے ہیں جو پرووک کرتے ہیں اور جو آپ کہہ لو کہ انکریج کرتے ہیں کہ مسیحوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، کیونکہ ان کو یہ ایک بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے ان پر ظلم بھی کریں تو بھی یہ پھیلتے ہی جاتے ہیں، ان کو قید بھی کیا جائے تو بھی یہ پھیلتے جاتے ہیں. تو ایکسٹریمسٹ گروپس بھی ہمیں نظر آتے ہیں. چوتھا ہمیں نظر آتے ہیں کہ کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر آپ کہہ لیں کہ سختی برتی جاتی ہے. وہاں پر آپ بائبل مقدس نہیں پڑھ سکتے، وہاں پر آپ ورشپ نہیں کر سکتے. ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کے اپنے ایسے سسٹمز ہیں جس کی بنا پر گورنمنٹل سسٹمز ہونے کی وجہ سے جو ہے وہاں پر آپ کہہ لو کہ اظہار ثانی جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ اگر کسی بندے نے بائبل پڑھی یا کسی کے ہاتھ میں آپ کو دکھائی دے دی یا کسی نے عبادت میں تو ان کو پکڑا جاتا ہے اور ان پر اظہار ثانی کی جاتی ہے. تو ہم گورنمنٹ سیکٹرز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک مخالفت پائی جاتی ہے جس کے سبب سے جو ہے اظہار ثانی جو ہے وہ عروج پر ہے اور مختلف جگہوں پر مسیحوں کو ایون آپ گوگل بھی کریں، آپ سرچ بھی کریں تو سب سے پہلے جو ستائے جانے کا پرسیکیوشن کا آتا ہے وہ آتا ہی کرسچنس کا ہے کہ وہ ستائے جا رہے ہیں. یہ مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے، مختلف سوچ اور نظریوں کے تحت کی جاتی ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسیحت کو سٹاپ کر دیا جائے، لیکن خداوند کا فضل ہے اس چیز پر کہ ہمیں اپنا معاملہ اور انجیل کے پیغام کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ خدا کے کلام میں قدرت ہے اور یہ قدرت ہی کے سبب سے پھیلتا جاتا ہے. آج کل تو سسٹر میں سمجھتی ہوں یہ تو کلام مقدس سے آپ جس طرح سے ایکسپلین کر رہی ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت ڈیٹیل میں ہیں کہ کلیسیائی طور پر اور جس طرح مسیحیت کو فروغ ملنا شروع ہوا، کتنے خون جو ہے وہ بہائے گئے. آج کل جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں آپ دیکھیں جاب پر بھی یہ ایشوز ہیں کہ یہ کرسچن ہے، یہ مسیحی ہے، تو اس کو بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی فیلڈ میں
بھلے بہت ایکسپرٹ ہیں مگر ان کو آگے بڑھنے سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ کرسچن ہے. تو میں چاہوں گی سسٹر یہ بھی ضرور بتائیں کہ عیذ رسانی کے حوالے سے جتنی بھی ہم نے گفتگو کی اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اس کے نتائج نہایت ہی خوبصورت ہے اور لگتا ہے ایسے ہے کہ دکھ سے گزر کر جو ہے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات لوگوں کو غم کی شدت بھی مار دیتی ہے, لیکن یہ جو ہے مسیح میں دکھ اٹھانا اور مسیح میں ہونا اور یہ مکاشفہ, یہ سمجھ ہونا کہ ہم جو کچھ دکھ سہتے ہیں وہ مسیح کی خاطر سہتے ہیں, تو وہ ایک جلالی ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ جب آپ اظہار ثانی میں یا پرسیکیوٹ ہوتے ہو تو آپ کی ایک شخصی گواہی جو ہے وہ وہاں پر بن جاتی ہے, اور شخصی گواہی آپ کو بلوغت دیتی ہے. آپ اسپرچولی میچیور ہوتے ہو, آپ اسپرچولی جو ہے مختلف اینگلز سے خداوند کے گریس کو اپنی زندگی میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہو. پہلی چیز آپ بالغ ہو گئے, جب آپ بالغ ہوئے آپ کی گواہی بن گئی, آپ کی جو گواہی بن گئی پھر گواہ وہی ہے جو ہر جگہ جو ہے وہ جا کر اس کا اشتہار دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے, اور کیونکہ وہ ان چیزوں سے گزرا ہوتا ہے تو اس نے مسیح کے شخصی تجربہ, اس کی ذات کا تجربہ, اس کے کاموں کا تجربہ اپنی ذات میں کیا ہوتا ہے, تو وہ اس کا بہترین طریقے سے جو ہے وہ اس کا پرچار کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ اس سے بڑھتی ہے, کلیسیا جو ہے پروان چڑھتی ہے, کلیسیا میں ریوائول آتا ہے. اور ایک خاص جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ جب بھی اظہار ثانی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایماندار جہاں کہیں بھی ہوں وہ متحد ہو جاتے ہیں, وہ مذہبوں پر آ جاتے ہیں. تو پریئر ریوائول جو ہے پرسیکیوشن سے آتا ہے. جب پریئر ریوائول آتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بھی بشارت کے کام کو فروغ دیتا ہے. جب کوئی ایک جان دکھ اٹھاتی ہے تو اس سے بھی جو ہے خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے, اور ہر لیول پر جو ہے کلیسیا بھی بلوغت حاصل کرتی ہے, شخصی بلوغت بھی ہوتی ہے, خاندان کی بڑھوتی بھی ہوتی ہے, اور آن اے ہول ہم دیکھیں تو اس سے خداوند کو جلال ملتا ہے. تو مسیحت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے مسیح کی خاطر ستایا جاتا ہے, روندا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, بے عزت کیا جاتا ہے, تو اسے اظہار ثانی کہا جاتا ہے. اور کلام میں اگر ہم غور کریں تو اس کی بہت ساری بلیسنگز اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اگر ہم متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 11ویں سے اور 12ویں آیت پر غور کریں تو یہاں پہ لکھا ہے, جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے, اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. تو اگر ہم کلام مقدس پر غور کریں تو سبب جو ہے وہ یسوع ہے. جب میرے سبب سے تم کو ستایا جائے, جب میرے سبب سے تمہیں لان تان کر, جب میری وجہ سے تمہیں جو ہے بری باتیں کہی جائیں گی تو تب تم خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر اس کا بڑا اجر ہے. تو مسیح سے ہٹ کر اظہار ثانی کا تو کوئی تصور ہے نہیں. مسیحت میں ہے, مسیح میں جب آپ آ جاتے ہیں, جب آپ اپنے درست طریقے سے خداوند میں چل رہے ہوتے ہیں. اور ایک سینگ ہے جس میں یہ ہے کہ persecution is expected when you are living a godly life. persecution is expected جب آپ جو ہے مسیحت کو بول رہے ہوتے ہیں اور مسیحت پر چل رہے ہوتے ہیں, جب آپ کے ہر انگ سے مسیح جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ مسیحت ہے, اور یہ نفع کا ذریعہ بھی ہے. کیا خوبصورت بات ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری باتیں ابھی ہمارے درمیان اور ہو سکتی ہیں مزید, کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ جو ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتا ہے, اور ہم یہ دنیاوی باتیں تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہے ہی, مگر کلام مقدس کو پھیلانے کے لیے, انجیل کو پھیلانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی. کس طرح سے انہوں نے مشن کا کام کیا, دوسرے ممالک میں جا کے اپنی فیملیز کو چھوڑ کے, ایون پورے لوگوں کو, ان کی فیملیز کو جلایا گیا, مارا گیا, بہت کچھ لوگوں نے برداشت کیا. کس کے لیے؟ صرف مسیح کی محبت کے لیے, کہ مسیح کے نام کو ہم آگے لے کے جا سکے, خدا کے کلام کو جو ان کے ذمے پھیلانے کے لیے خدا نے انہیں دیا ہے اس کو لے جا سکیں.
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ایسی مشکلات ہم پر تو نہیں آئیں، مگر ہمیں کم از کم اس کے جو ہے قدر کرنے کی ضرورت ہے. ہم پر شروع ہو گئی. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ کلام مقدس یہ ہے جو ہمیں قوت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی پاور دیتا ہے، اور یہی ہماری جو ہے نا اولین ترجیح ہونی چاہیے. بہت مشکلات آئیں گی اور شاید بیان بھی نہ کر سکیں ہم، مگر ڈٹے رہیں، خداوند میں مضبوط رہیں اور خداوند میں پیوست رہیں. یہاں پر ہم نے کچھ ہی ٹائم کے لیے رہنا ہے، اور جب وہاں جائیں گے تو پھر وہاں ہمارے لیے زندگی کا تاج ہے. زندگی کا تاج ہے. اسی امید کے ساتھ کہ ہم بھی اس زندگی کے تاج کو حاصل کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے اسی وقت اسی جگہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.